دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں میرج ہال کو عام ہوئے، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرج ہال بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر دیاں کروں ڈوری دیاں نے۔ اب یہ کہ وہ باتیں یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی، پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرج ہال بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور، ہم نہ فالو کرتے ہیں، رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی۔ لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامن کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامن کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چوج صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے،
मैनू रोटी पूछी जे कि नहीं, मेरे कपड़े इस्त्री होए ने कि नहीं, मैनू प्रोटोकॉल, वो तो किसी और की भी सोचना। सब सब खुशियां तेरे साथ ही वाबस्ता हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हुजूर का उसवा हसना क्या है? लो हदीस पाक सुनो, आप खुश हो जाएंगे। हुजूर एक दिन घर में बैठे बैठे मुस्कुराए और फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है मुझे फिर भी पता चल जाता है। हजरत आयशा बड़े तजस्सुस से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आपसे नाराज? हुजूर ने फरमाया, बताऊं फिर? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो महबूब फरमाने लगे, तुम कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया, जब होती हो ना राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब नाराज होती हो ना, दिल में कोई बात होती है, तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर तुम हजरत इब्राहीम का नाम लेती हो। कुर्बान जाए, क्या अदा है मदीने वाले माँ, क्या क्या शुगुफ्ता अंदाज है कि जुमलों का एहसास करना के साथ वाला सोचता क्या है, उसकी कैफियत क्या है, वो कहाँ खड़ा हो गया है, उस बेचारे के जज्बात क्या हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तो रो ही पड़ी, अर्ज करने लगी, कुर्बान जाऊं करीम महबूब, यहाँ तक ख्याल रखते हो? कोई जरूरी है कि कोई रो के दुखड़ा सुनाए तो सुनना है? उसके लफ्जों से गौर करो, उसके जुमलों पर गौर करो, उसकी बातें देखो, उसकी गुफ्तगू कहाँ है और वो कहाँ पहुंच गया है बेचारा, उस दर्द को महसूस करो। हुजूर फरमाने लगे, हाँ मुझे पता चल जाता है। तो सैयदा आयशा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, फिर कसम है मुझे उस रब की, इसने आपको रसूल बनाया है, मैं नाम ही छोड़ती हूँ पर मेरे दिल में हमेशा मदीने वाले रसूल मौजूद रहते हैं। थोड़ा सा ना हुजूर का उसवा हसना, हमें ज्यादा मुश्किल बार नहीं है, घरों में है, ज्यादा मुश्किल बार नहीं, ज्यादा मुश्किल घर में। आप सुने जी, अल्लाह खुश रखे, हूँ मैं जाना तो मेरा काम जाना, अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ा डाटा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। अजीज दोस्त, होता ये है, बस सिर्फ इस मामले डाटा हूँ, बाकी अल्लाह माफ़ फरमाए, बाकी काम सादा ही है। आप परेशान हो गए, बल्कि ज़्यादा परेशान हो गया पास दोस्त, पता नहीं क्यों डांटे हैं, बड़े सादे हैं जी। अल्लाह ताला हमसे दरगुजर करे, बस कबूल करे। आप गौर करेंगे क्या कह रहा हूँ। देखो, हमें ना ज़्यादा मसाइल घर के अंदर हैं, बाहर नहीं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वज़ादार होते हैं, पर्दा रखते हैं, पसंद नहीं करते, वरना घरों के अंदर की परेशानियां बंदे को बाहर भी कमज़ोर कर देती। ये जो बाहर बंदे बड़े तलख होते हैं ना, मोटरसाइकिलों की टक्कर होती है, ये बेचारे घर में परेशान होते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफ़ा इंसान अपनी घरेलू मुश्किलात से परेशान होता है। रसूल पाक ने ना हमें जो जो चीज़ बड़ी कमाल करके अता की है, हुजूर ने हमें घर भी बना के दिखाया है। हुजूर ने एहसास किया, ओ यारो देखो, चारों बेटियां मेरे नबी पाक की, ये जी अल्लामा साहब हैं, अच्छा जनाब, ये चौधरी साहब हैं, वाह जी वाह, ये जज साहब हैं, ये फलां साहब हैं। इन्होंने कभी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। बच्चा किसका है? या भी इनका बच्चा है तो कोई अर्ज नहीं कंधे पे उठाने पे, कोई मना नहीं। अगर नबी करीम से ज्यादा तो एजाज नहीं ना किसी का। तो आप सही बुखारी पढ़ें, हुजूर की जो सबसे बड़ी नवासी है हजरत ज़ैनब की बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, बड़ी नवासी, बुखारी में मौजूद है। हुजूर नमाज पढ़ने आते थे तो नवासी को साथ उठाया होता था। अच्छा, ये भी कभी सीखा करो, मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं और ये नबी पाक की नवासी है सबसे बड़ी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब। हुजूर मस्जिद में आते तो नवासी को उठाया होता, और हुजूर नमाज की नियत बांध रहे हैं और यहाँ नवासी को उठाया हुआ है। जब रुकू सजदे में जाते तो बच्ची को रख लेते। एक दफ़ा हुजूर के पास एक शख्स आए, अकरा बिन हाबिस नाम था, नबी पाक के साथ बच्चे खेल रहे थे। तो कहने लगे, हुजूर मैंने नहीं कभी बच्चों को टाइम दिया। तो आडी नहीं गल करन लगा,
ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ थे, नहीं ले आओ। ये कोई शर्म वाली बात है? यानी तेरा बच्चा तरस जाए जिंदगी में, तेरा पोता तेरा नवासा, उसे मोहब्बत मिलेगी। नबी पाक से ज्यादा मसरूफ आदमी कोई नहीं। अकरा बिन हाबिस कहते हैं मैंने देखा हुजूर बच्चों से खेल रहे, तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने तो बच्चों को टाइम नहीं देता, वो जाने उनकी माँ जाने। तो हुजूर ने पता जवाब क्या दिया था? ये लिख लेना कहीं दिल की तख्ती पे। हुजूर फरमाने लगे तो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देता? हुजूर नहीं, महबूब फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से, उस शख्स से हुजूर ने कहा, अकरा बिन हाबिस रवायत करते, महबूब उस शख्स से कहने लगे अगर तेरे दिल से रब ने रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत लिल आलमीन बनाया। थोड़े से लहजे पर गौर हो, थोड़ा अंदाज प्यार वाला हो, थोड़ा सा एहसास हो। अच्छा जो कभी कभी मिले उनसे अंदाज मीठा, उसका क्या फायदा? जो हर वक्त साथ है उनसे तो प्यार करना, पहले उनका तो एहसास पैदा करना जिनकी वजह से तुझे छांव मिलनी। तो नबी पाक का जो उसवा हसना है, हुजूर ने जो हमें जो तरीके दिए वो बिल्कुल आम फहम है, रूटीन के हैं। हमारे यहाँ ना आजकल पिराने उजाम पाए जाते हैं, अल्लाह माशाल्लाह पीर साहब हैं जी। और मुझे एक साहब रोज़ अपने पीर साहब की करामत सुनाते थे, चुप करके सुन लेते थे। मुसीबत ये है कि इनकार करें तो बड़ा मसला बन जाता है। और पीरों की करामत भी हर 1.5 मिनट के बाद ज़ाहिर होती है। वो एक दिन उसके भाई ने कुछ तलाक शलाक दे ली तो मुझे कहने लगे जी तलाक का मसला बताएं। मैं क्या पीरा ने पूछ, कहता वो कहते ने किसी आलिम ने पूछते पे, मैं क्या पीरा ने मदरसे दाखिल कराओ, पीरा ने मदरसे दाखिल कराओ जिन्होंने आंदा जाता कुछ नहीं थे। क्यों कि हज़रत सुल्तान बाबू का फतवा है, बांझ इल्मो जो करे फकीरी यो काफर मरे दीवाना हूँ। ये कैसे हो गया बगैर तालीम के एक आदमी रहनुमा बन के बैठ जाए, मुक्तदा बन, ये कैसे हो गया? अपनी जिंदगी में उसूलों की बुनियाद पर मामला चलते। रसूल पाक ने तालीम दी है, हुजूर का उसवा हसना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाया है जीना कैसे है। अगर मैं खुल के बात करूं तो हुजूर ने सिखाया है मरने में मजा कैसे है। नबी करीम से दीन सीखो, हुजूर से उसवा हसना सीखो, और सादा तकल्लुफात से मुबर्रा जिंदगी, रूटीन में जिंदगी। आप यकीन करें इस दौर का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है, सबसे बड़ा मसला। मैं जाता हूँ मुल्क में सफ़र करता हूँ, दोस्तों से कह देता हूँ कि आप घर रहना, हमें एड्रेस दे दो, हमें पहुँचना आता है। 15 मोटरसाइकिल आगे हैं, 20 उसके आगे हैं, 10 उसके आगे। ये क्या हो रहा है? ये वजीर रोड पे चढ़ जाए तां भी नहीं था मिलती, तो ये पीर चढ़ जाए तां भी नहीं था मिलती। भाई फ़कीरों का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक? दरवेशी का कोई ताल्लुक है इस आने जाने से, इस प्रोटोकॉल से, इन चक्करों से? असी किसी दे कुछ भी ना लगते, ना कोई साडा दर्दी। और दरवेश जो होते ना, दरवेश रब के, हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब कसूर में इतिकाफ नहीं करते थे। कहते बंदे हाथ बड़े चूमते, सबको पता है सैयदों गौस पाक की औलाद, दूर निकल जाते थे जहां जानने वाला कोई ना हो, ताकि बंदा तसल्ली से अल्लाह अल्लाह कर ले। और कहते थे उठ बुल्लिया, उठ बुल्लिया, चल उथे वसीए जिथे वसदे नहीं सारे अन्ने। उठ ना बुल्लिया, चल उथे वसीए जिथे वसदे सारे ही अन्ने। ना को तेरी जात पछाणे, ना कोई तेनू मन्ने। अपनी जिंदगी हुजूर ने जो देखे ना, एक सहाबी हजरत अबू शुएब रदी अल्लाह ताला, हुजूर का चेहरा देखा, महसूस हुआ कि महबूब ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मीठा खाना भी सुन्नत है, पर फाका करना भी सुन्नत है जी, ये भी सुन्नत है हुजूर की। और नबी पाक फकीरी पर मजबूर नहीं। हुजूर तो कायनात के खजानों के मालिक हैं, लेकिन अल्लाह से मांग के लिया फकर मेरे नबी पाक। कहा है अल्लाह एक वक्त रोटी दे, एक वक्त फाका दे। ये सादगी, ये आजिज़ी, ये हुजूर की पसंद है। अल्लाह करे आपको समझ आए।
ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی۔ بندگی، بندگی، عبدہ و رسولہ، بندگی قبول کی ہے۔ ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے، باپ کے لیے ٹائم نکالے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے، دوست احباب سے وہ مسکرائے، بات کرے، وہ کسی کے دکھ درد میں کام آ۔ حضور تیمارداری کرتے تھے، کسی کے ہاں چلے جاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشک شوئی کرتے تھے، ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے۔ ہم دور نکل گئے ہیں، ہم آزمائش میں آ گئے ہیں، ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر ہی اپنا کچھ اعزاز بنا لیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، تقریریں پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی، عمل کرنے کو ہوتی ہیں۔ مقصود کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں، میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ یاد رکھنا حضور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دروازے میں دوست کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، نہیں آپ نہیں پیچھے دیکھیں جی، تہاڈی نہیں گل، تسی نہیں ویکھنا جی، کمال ہو گئی، تہاڈی تے میری تے یاری لگ گئی ہے، تے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں جو ہیں، بس جی بس، دیکھیں نا مسئلہ مک بھی گیا ہے، انی کو تو گل سی۔ آپ توجہ کریں، حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور پہ میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے نا فٹافٹ بندے گنے حضور کے ساتھ کتنے، گھر میں نے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکاؤ۔ یہ ذرا بات کو سمجھنا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پک گیا، تشریف لے آئیں۔ حضور تشریف لا رہے 4 لوگوں کے ساتھ، اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اب حضور نے میزبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں۔ ایتھے روز پہندے جے منڈے والے، انہوں نے آخی نا تسی بندے زیادہ لے آندے نے، تو وہ کہیں تسی روٹی بھی نہیں دے سکتے، تے میرا سوال ہے تمہیں گھروں نہیں لبدی، کڑی والے کو نہیں کھانی جے؟ خدا کے بندو اتنا بوجھ ڈالو گے؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے سارا کچھ کرنے کو؟ اس طرح کی باتیں حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے، جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا، جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا، لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں۔ عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان، آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے، حضور آئے نا۔ زندگی میں اپنے
اپنے معاملات میں، اپنے طرز حیات میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں جس سے کشادگی ہو. دیکھو جب تک انسان اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ بے سکون رہتا ہے. آپ کے جسم پر تھوڑے سے دھبے لگ جائے نا، کوئی مثلا یہ میں نے کرتا پہنا ہے تو کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو، مجھے بڑی ہوگی کہ یار میرا بٹن ٹوٹیا ہے، محفل میں جا رہا ہوں. نفسیاتی طور پر انسان غیر مطمئن ہوتا ہے. وزادار آدمی، بڑا گھر ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، بڑے سارے لوگ آ سکتے ہیں، پیسے بھی ہیں، روٹی بھی پکا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بالکل دروازے پہ آ کے کہنا میں آ گیا ہوں، تو وہ اتنا وزادار بندہ بھی، ڈیرے دار بھی برا محسوس کرتا ہے. کہتا ہے پہلے بتانا چاہیے تھا. کیوں؟ کہتا ہے یار اسی ذرا صفائی تے کر لیتے، کپڑے تو بدل لیتے. کیونکہ انسان تھوڑا سا نا، ذرا سا بھی داغ دھبا گھر میں کپڑوں پہ ہو تو بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا کچھ ہے، ٹینشن نہیں جاتی. میرا جواب یہ ہے کہ دل چیک کریں اوپر کوئی دھبا تو نہیں. اگر حسد کا دھبا ہو، ادھر دیکھو، اگر حسد کا دھبا ہو، بغض کا دھبا ہو، عداوت کا دھبا ہو، تکبر کا مسئلہ ہو کہ میں کوئی شے ہوں، پھر بندہ سارا دن حساب لاندا جے کہ مینوں فلانے نے سلام نہیں کیتا. یہ مفت کی بے چینی ہے جو سکون لینے نہیں دیتی. اگر اندر کوئی مسئلہ بن جائے نا اس طرح کا، ماں ہا کا فی صدرک، حضور نے فرمایا تیرے سینے میں کھٹکتے ہیں تیرے عیب، وہ تجھے بے چین کر دیتے، بے سکون ہو جاتا ہے بندہ. اگر زندگی ہو سادی، زندگی ہو سادی، او کاکا تو مینوں سلام نہیں کیتا، تے میں کہ کوئی ارج نہیں تسی کر لو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی آپ کر لے سلام، سلام جو پہلے لے اسے ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس مشکل میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بہت سارے پیار کرنے والے دوست ہیں، دور دراز سے آ جاتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے صرف ہاتھ چومنا ہی ادب کا تقاضا ہے. تو میں کہتا ہوں ادب کا تعلق دل سے ہے، ہاتھ چومنے سے نہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدتیں چہروں سے نظر آتی ہیں کہ کتنی کو ہیں، ان کو لفظوں میں قید نہیں کرنا چاہیے، محبتوں کو جملوں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے. تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات، وہ اللہ خیر کرے. ہمارے یہاں بڑے بڑے اونچے اونچے لقب، بڑی بڑی باتیں، نقیب محفل کر رہا ہے فلاں صاحب آ گئے. او بھائی تو ٹھہر جا، سادی بات کر، جس کو سب کے دل قبول کر لے، تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان. یہ زندگی مشکلات والی، اس سے بندہ باہر آئے، اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دے. آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نا تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھو نا تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بالکل صاف ہے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا. فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں ناپسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے، لیکن کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے بغض نہ پیدا کر لینا، مقابلے میں نہ اتر آنا. وہ ساڈے یہاں ایک فخر اور بھی ہے، وہ منڈا کہندا ہے جی میں کدی سہریاں دے گھر نہیں گیا، میں تے باہر ہی لا کے آ جانا. میں کہ کوئی کمال ہے، کسی کی بیٹی کو بنیاد بنا کر عزت کرا لینا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، وہ بات ہے کرنے والی. اللہ کے رسول نے تو فرمایا سسر تیرا باپ ہے، استاد تیرا باپ ہے، تو فخر بتا رہا ہے، فخر والی بات ہے. یہ تو تجھے تھوڑا سا شرم کر کے بات بتانی چاہیے تھی. کس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنا اعزاز بنا لیا، کس چیز کو باعث فخر، جو کو باعث فخر باتیں. میرے دوستو دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، یہ حضور اپنے غلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں، یا بنیا کہتے تھے جناب انس بن مالک. اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے.
اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ میرا مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث میں موجود ہے۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دو لوگ، آپ توجہ کریں جی، میری آپ ایک بات بھی سمجھ گئے نا، دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں اور اتنی محبت سے آپ آئے ہیں۔ اگر ایک بات آج اپنی ہم تربیت کر لیں، ایک زیادہ نہیں، ایک بات اگر جلسوں کو کانوں کی لذت سمجھ کے نہ لو، خدا را بڑی ہو گئی تقریریں، بڑی ہو گئی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے، دین تو عمل کے لیے آیا ہے، اب اس کی عملی صورتوں پر بھی آئے نا۔ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بخشش ہو گئی تھی، سنی ہے نا؟ لیکن یہاں سڑک پہ گاڑی سے ٹکرا کے کتا مر جائے نا تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائیڈ پہ نہیں کرتا۔ کس لیے سنتے ہیں تقریریں، کس لیے پڑھتے ہیں جمعے؟ کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں کرنے کے لیے؟ دین تو عمل کے لیے آیا ہے۔ جو قوم مجھے اللہ نے توفیق دی، ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی بڑی مختصر سی، سب سے تھوڑی ہماری ہے، سیلاب زدگان کے لیے ہم گئے 2 دفعہ، میں خود بھی گیا اور میرے سنگی تو تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے۔ جتنی سیاسی جماعتیں نا آپ کے ملک میں، ساری حکومت میں، کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں حکومت ہے، کسی کی سندھ میں ہے، کسی کی خیبر۔ کورن کیوں لگ پئے ہو؟ میں غلط گل کی تھی؟ آپ نے غور شروع کر دی ہے۔ ہاں خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا سا تو سنے نا، سچی بات تو سنے، ہے نا سب کی حکومت، سارے حکومت میں کیوں نہیں گئے یہ سارے سیلاب؟ وہاں جا کے ڈیرا لگاتے نا۔ اور جب تک خبریں تیز تھی نا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے دل بھی نرم تھے۔ جس دن سے خبریں ٹھنڈی ہیں، سیلاب والوں کے گھر بن گئے ہیں، سب کے چلے گئے وہ گھروں میں، ہم تو چپ کر گئے کیونکہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے ہیں، میڈیا وار پہ چلتے ہیں۔ زندگی حقیقتوں سے گزرتی ہے، خبروں سے نہیں گزرتی، حقیقتوں سے۔ کسی کے گھر رات رہنا پڑ جائے تو کسی کے کمرے میں نیند نہیں آتی۔ مجھے بتاؤ جو 2 مہینے سے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں انہیں کیسے نیند آتی ہے؟ بیٹیاں سانجی نہیں ہوتی تو جو سڑکوں میں بیٹھے ہیں بچیوں سمیت، بس ہم لوگ مرضی ہماری اپنی ہے، مخصوص سا ہمارا مزاج ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اصل احساس ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا۔ اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ یہ ہمیں بنا دیا گیا ہے، یہ خود غرضی سکھا دی گئی ہے، مادہ پرستی۔ بہرحال بات زیادہ نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اور جناب انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ یہ ذرا دیکھو میرے نبی پاک کا علم غیب، یہ دیکھو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا، تازہ وضو کیا تھا تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیٹ کے بغل میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ آیا، اس نے جوتے کی جگہ پہ رکھے، سلام لی، جو بات کرنی تھی کی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا کہ یار کمال ہو گئی ہے، جیسے حضور جنتی کہہ دے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو مسکرا کے دیکھ لیں تو کرم ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور جنتی کہیں۔ کہتے ہیں دوسرا دن تھا، وہی ٹائم تھا، وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو کرم اللہ کا، ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا۔ بڑے نصیب ہیں بھائی،
کہتے ہیں اسی طرح آیا، وضو تازہ کیا ہوا تھا، کوئی بات کی اور چلا گیا۔ اللہ کی قدرت کو اس نے اتفاق، کرم بالائے کرم، وہیں بیٹھے تھے، تیسرا دن تھا، پھر دستک ہوئی، میں ہوں اور جناب انس بن مالک تھے دروازے پہ، آنے والا آیا، محبوب نے فرمایا کھولو بھئی جنتی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں وہی بندہ آ گیا۔ میں بریلی شریف میں حاضر تھا انڈیا میں، تو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان سے میں نے کہا حضرت اپنا کوئی شعر سنائیں، بڑے قابل عالم تھے، 2008 میں ان کا وصال ہوا۔ انہیں اپنا شعر سنایا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے دن بھی فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہ گھر گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے کہا یار مہربانی کرو مجھے کوئی 3 دن کا مہمان نہیں بنا لیتے، خود کا خود۔ کہتے میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ پتہ کروں کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ اسی بھی پتہ کرائی دے، پتہ کرو انہیں پیسے کیویں کٹے کیتے، پتہ کرو مشہور کے جو ہے، پتہ کرو شارٹ رستہ کون سا ہے۔ اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے نا میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے دے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، 3 راتیں اور 3 دن میں ان کے ساتھ رہا، لیکن وہ عشاء پڑھتے جماعت سے اور فجر تک سوئے رہتے، اٹھ کے فجر پڑھتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے۔ صدقہ بھی میں ان سے زیادہ دیتا تھا، باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا تھا کہ میں تو زیادہ ذکر فکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ اتنا بڑا کرم 3 دفعہ حضور نے جنتی کا۔ فرماتے ہیں میں تیسرے دن آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کس لیے آئے تھے، سمجھ نہیں آئی، کیونکہ گھر تو قریب ہی ہے اور 3 دن مہمان کوئی رہے تو بات تو سمجھنے والی ہے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا تھا کہ تو وہ خوش قسمت ہے کہ جسے 3 دفعہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ بس میری بات مکمل ہو گئی، آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ۔ اور خدا را اگر آپ صرف سوچ لیں گے نا تھوڑا سا اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو شاید میرے لیے کچھ ذخیرہ آخرت بنے۔ تھوڑا سوچ لینا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے عمل آپ نے میرے دیکھ ہی لیے ہیں جو ہیں، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، ایک شے میرے پاس ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ کہنے لگے ایک شے ہے اور مجھے امید ہے وہی سبب بنی ہے اللہ رسول کے کرم کا۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی اپنا سینہ دیکھا ہے نا میرا سینہ بڑا صاف ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ کسی کے لیے 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے۔ کہنے لگے سینہ کشادہ ہے، سینے میں حسد عداوت بغض، جو سینے صاف کرے نا اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں۔ حضور نے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے وہ سادہ ہے، کھلے دل والا ہے، اپنی زندگی نبی کریم کے طریقوں، کسی نہ کسی کو فالو کرنا جو ہے تو رسول کریم کو کرے نا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تاکہ ہماری زندگی کے سارے معاملات بہتر ہو سکیں۔ دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا اور جو تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہو گیا نا جی، اب نماز کا بھی ٹائم جی؟ اچھا چلے میں 1 منٹ بات اور کر دیتا ہوں جی۔ میں نا جی 20 منٹاں لی تقریر نہیں، تسی مولوی ہو سدیا جڑا تھوڑی تقریر کرتا ہے، یہ تو پھر تمہیں پرچی پانی چاہیے سی۔
آپ غور کریں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. میں انہیں جو گئی ہیں جی، بس میں جو بات کرنی تھی کر بیٹھا ہوں. اللہ خوش رکھے. یا آپ مجھے کوئی مخصوص مضمون دے دیتے میں اس پہ بات کر دیتا. اب تو میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات بھی اضافی نہ ہو. گل تھوڑی کھینچ لئیے تاکہ لمبی ہو جائے، ایسا نہیں. مضمون ہو، مضمون کی بات ہو اور موقع کے مطابق ہو. وہ میں کر لی ہے. چلے ایک بات میں اور کر دیتا ہوں دوستوں کی کہنے پر. دوستوں، حضور کی جو ولادت ہے نا، جو میلاد ہے، وہ انقلاب کا نام ہے. میلاد کا جو لفظ ہے نا، ہمارے ہاں تو کچھ چیزیں اس طرح بنا دی جاتی ہے نا کہ کوئی ایونٹ آیا تو منایا اور گزر گیا ہے. میلاد ویسے تو یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. جب آپ لفظ میلاد بولتے ہیں نا کہ حضور کی ولادت ہوئی، تو سب سے پہلے شرک کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، تو حضور کا تو میلاد ہو رہا ہے. جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا. دوسری بات، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد اپنے مفاہیم کے لحاظ سے بڑا وسیع ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں. اب میلاد ہوا تو انقلاب آ گیا. اب بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی، پکی. اسے پورا حصہ دیا ہے شریعت اسلامیہ، پورے اعزازات دیے، بیٹی کو پورا سنبھالا دیا ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے غلام بکتے تھے اور بعد میں حضور نے مفہوم ہی بدل دیا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام تمہارے. اوکھی گل نہیں، تسی تاں نہیں پہ بول دے. واہ واہ اوکھی گل، میں نے پتہ ہے نا. تمہارے غلام تمہارے ملازم تمہارے بھائی ہیں. اور اینی گل نہیں صرف کہ وہ تو میرا ویر ہے، تو میرا پتر ہے، تو گل مکائی نہیں. حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے، جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا. اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بوجھ ڈالو طاقت سے زیادہ تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا، ان کے کام میں ان کی. تو میلاد النبی کا مطلب تو انقلاب ہے. میلاد شریف کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب تشریف لائے تو کائنات کے سارے اصول بدل دیے رسول پاک نے. انقلاب کا نام میلاد ہے، انقلاب کا. یہ جو جلوس ہوتا ہے نا میلاد کا، ویسے تو ہمارے ہاں رواج ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا، اور وہاں لوگ جاتے ہیں بڑی خوشی سے. لیڈر کو راضی کرنا ہوتا ہے نا. پھر یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے. جیڑی گڈی کدے کسی ماڑے دی کام نہیں آئی وہ بھی 6 بندے پائے ہوتے ہیں. اور آج اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں. اگے بھی فوٹو، پیچھے بھی فوٹو، دائیں بھی فوٹو. کیا کرتے ہو؟ کن کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جو پچھلے 5 سال کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے اور اگلے 5 سال اللہ جانے کس کے لگائیں گے. یہ جو میلاد کا جلوس ہوتا ہے نا، میلاد کا جلوس، یہ امت کا نبی سے رشتہ بیان کرتا ہے. یہاں جب نعرہ لگتا ہے نا تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب غلامی کے بت ٹوٹ گئے سارے، انقلاب آ گیا. ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلابی فکروں کا نام ہے، انقلابی سوچوں کا نام ہے. حضرت سیدہ آمنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والدین ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے سب سے زیادہ حسین لوگ تھے اور سب سے زیادہ نفیس لوگ تھے. پاک پشتوں، پاک رحموں سے اللہ نے میرے رسول کو پیدا فرمایا. میلاد شریف کو بھی جب تک ہم اسے جذبات کا حصہ نہیں نہ بناتے، یعنی ہمارے دل سے یہ بات بیداری کے ساتھ نکلے کہ مالک شکر ہے تو نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا. جب تک یہ یعنی جذبات کے ساتھ نکلے، جیسے بندہ کبھی رو نہیں پڑتا کہ آخر چاہ چڑھ گیا. تو ایک مثال دینا پھر تسی چھیتی سمجھنا.
کئی جگہ تے بچہ میٹر کرتا ہے تو کئی جگہ تے وہ ابا میٹر کرتا ہے، کیونکہ وہ ساری محنت ابا جی دی ہوتی ہے۔ ابا جی بیچارے زور دیتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ دیکھو کچھ منڈے ناراض تک دینے میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کئی یاری کچھ بچے میٹر کر دینے تو انہوں نے ابا جی نو آکھا ہے تساں کیتا ہے نہیں تو انہیں کو نہیں سی کرنا۔ بعض جگہ والد ہی کرتا ہے میٹرک، اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ جب میٹرک کیا تھا تو 31 مارچ کو نتیجہ آتا تھا، تو جنہ پیپر دیتے ہوندے سن 1 مارچ تو نماز بھی شروع کر لیتے سن، ان کا والد بھی شروع کر لیتا تھا، کیونکہ نتیجہ آتا تھا نا 31 مارچ کو۔ وہ پھر 31 مارچ نو ابا جی ایڈے راضی ہوندے سن منڈا پاس ہو گیا ہے کہ جڑے بندے نے نہیں بھی نہ خوش ہونا انہوں بھی فون کر لیندے سن کہ سن بھائی مبارک ہوئے تیرا بھتیجا پاس ہو گیا ہے۔ وہ بھی چلو جس طرح دی بھی اس مبارک دیتی، جواب وچ مبارک، لیکن وہ خوشی ایسی ہوتی تھی جو سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ وہ مبارک ہو بھی بیٹا پاس ہو گیا ہے، جب وہ بھی کہتا تھا خیر مبارک، حالانکہ رویہ اس کا وہ نہیں تھا۔ آپ بات کو سمجھ لیں، کچھ خوشیاں سنبھالی نہیں جاتی، نہ سمجھ آئے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ دن نہیں بھولتا جس دن حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو صحابہ میں جوش خروش تھا، جو محبت تھی، جو رنگ تھا، جو انداز تھا، وہ اتنا انوکھا اور نرالا تھا کہ فرماتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے منظر جاتا۔ بنو نجار تگڑا قبیلہ تھا عرب کا، بچیاں دف لے کے بیٹھ گئی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو وہ تصور پیدا کریں، اس طرح کا لہجہ ہو کہ خوشی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری